میرا اپنا سفر جس زندگی کے نہج پہ آپ لوگ اس وقت ہیں، اپنے مستقبل کے بارے میں غور کر رہے ہیں، کون سا کریئر اختیار کیا جائے۔ میں نے جب ہائی اسکول ختم کیا تو میں ایک مخمصے کے اندر پھنسا ہوا تھا۔ ایک طرف میری دلچسپی تھی فنون لطیفہ میں، اور میں سمجھتا تھا کہ میں مصور ہوں گا، پروفیشنل آرٹسٹ، اور دوسری طرف میرا شوق اور دلچسپی وہ تھی سائنس میں، اور بالخصوص فزکس، اور وہ بھی نیوکلیئر فزکس۔ تو سائنس کی طرف جانا چاہیے یا فنون لطیفہ کی طرف؟ تو اس مشکل میں سے میرے والد صاحب نے بھی اور میرے ہاؤس ماسٹر دونوں نے مشورہ دیا کہ کیوں نہ آپ ان دونوں جو آپ کی دلچسپی کے موضوع ہیں ان کو آرکیٹیکچر کے شعبے میں آپ یکجا کر سکتے ہیں۔ اس سے پہلے میں نے کبھی نہیں سوچا تھا آرکیٹیکچر کے بارے میں۔ تو اس طرح یہاں اس وقت 1957 کی بات کر رہا ہوں، آرکیٹیکچر میں کوئی پروفیشنل ادارہ نہیں تھا۔ تو پہلی مجبوری یہ کہ مجھے ملک سے باہر لندن میں نے آرکیٹیکچر پڑھا، 57 سے لے کے 63 تک، اور ہر وقت جو مقصد تھا پڑھائی کا وہ میرے لیے تھا کہ واپس جا کے اپنے ملک کی بہتری کے لیے، تعمیر نو کے لیے، خوشحالی کے لیے جو بن سکے اور جدید علم تعلیم حاصل کر کے اس کو میں واپس لے کے جاؤں۔ تو گریجویشن کے بعد جب لندن میں آرکیٹیکٹس آفس میں کچھ کام کیا، لیکن بہت جلد مجھے بڑی بے چینی محسوس ہونے لگی کہ میں یہاں کیا کر رہا ہوں۔ میں نے تو سوچا تھا کہ جو ترقی پذیر ممالک ہیں، انڈر ڈیولپڈ ممالک ہیں، ان میں جا کر نیشن بلڈنگ کا کام کروں۔ سو پہلا موقع مجھے جو ملا وہ گانا میں ایک یونیورسٹی میں ایز اے لیکچرر، تو میں نے فوراً اس کا فائدہ اٹھایا۔ 2 سال بہت ہی عمدہ اور بہت ہی یعنی اطمینان بخش اس لحاظ سے کہ ہر روز لگتا تھا کہ جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں یہ معنی رکھتا ہے، یہ اہمیت ہے اس کی، یہ محض خانہ پوری نہیں۔ اس کے بعد لاہور سے پروفیسر شاکر علی صاحب مرحوم کی طرف سے مجھے بلاوا آیا کہ آپ لاہور آ کے ہمارا ڈپارٹمنٹ آف آرکیٹیکچر کو سنبھالیں۔ 26 سال کی عمر میں to come as head of department and professor، میرے تو جھنڈے چھٹ گئے اور میں بہت پریشان تھا کہ یہ تو میں نہیں کر سکتا۔ بہرحال میرے جو گانا میں جو ٹیم تھے ان سے میں نے مشورہ کیا، ہم نے بہت حوصلہ افزائی کی، نہیں تم کر سکتے ہو، ضرور کرو، بلکہ اپنے ملک کے قوم کی خدمت کے لیے ضرور کرو۔ تو اس طرح میں واپس سن 1966 میں لاہور آیا، اور پھر کوئی 10-11 سال کے بعد مکمل طور پہ پھر میں نے پڑھائی کے بجائے اپنے پروفیشنل کام کی طرف توجہ دی۔ ایز اے پولیٹیکل ایکٹیوسٹ اینڈ ایز این آرکیٹیکٹ مجھے ایک احساس ہونے لگا کہ جو میں پیغام لے کے آیا، یہ جن لوگوں کے لیے
متعارف ہوں، مخاطب ہوں، کچھ بیچ میں بات میں ایک مس میچ ہو رہا ہے۔ جو بات مثلا میں اپنے کام کے ذریعے یہ کہنا چاہتا تھا کہ ماڈرنزم یہ کوئی اسٹائل نہیں ہے، بلکہ یہ ایک فلسفہ ہے، ایک سائنسی نظریہ ہے، ایک منطقی سوچ ہے۔ لیکن بار بار مجھے جو فیڈ بیک ملتی تھی کہ ہاں جی آپ تو امریکن اسٹائل سے کام کرتے ہیں یا آپ ویسٹرن اسٹائل سے کام کرتے ہیں، تو مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ یہ کیا بات ہے کہ جو بات میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ لوگوں کو سمجھ کیوں نہیں آ رہی۔ بہت اس پہ میں نے فکر کی، سوچا، تحقیقات بھی کی، اور ایک وقت تقریباً 1980 کے لگ بھگ مجھے بہت ہی شدت سے اپنی جہالت کا پوری طرح سے جب احساس ہوا تو میں نے کہا بس یہ میں نے اپنی تعلیم نو کرنا ہے۔ کیونکہ ہم جو باہر سے پڑھ کے آئے اور سمجھتے تھے کہ ہر فن مولا، ہم بڑے پڑھنے خان دنیا کو بتائیں گے کہ یوں کرو، یہ غلط ہے۔ معلوم ہوا کہ ہمیں اپنے ملک کے بارے میں، اپنے معاشرے کے بارے میں، اپنی تہذیب کے بارے میں، اپنی روایات کے بارے میں، تاریخ کے بارے میں قطعاً کچھ بھی نہیں معلوم۔ تو یہ وجہ تھی کہ میں نے سوچا کہ اپنے آپ کو جس طرح سے بھی ہو سکے یہ ری ایجوکیٹ کروں۔ تو اتفاق سے پہلی کتاب جو میرے ہاتھ آئی، سینس آف یونٹی، ایرانین آرکیٹیکٹ کی لکھی ہوئی، اور ایرانین ٹریڈیشنل آرکیٹیکچر کے بارے میں۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایران کا جو روایتی فنون ہے، آرٹ اینڈ آرکیٹیکچر، ان کا ایک بہت گہرا تعلق ایک مخصوص نظریہ کائنات سے ہے۔ اور جو میں نے اس کتاب کو پڑھا، مجھے شدت سے یہ احساس ہوا کہ یہی تو حالات ہمارے بھی ہیں۔ ہمارا بھی جو روایتی ثقافت ہے، فنون ہے، یہ بہت مضبوطی سے ایک روایتی نظریہ کائنات سے جڑا ہوا ہے۔ تو جو اور تحقیق کری تو معلوم ہوا کہ یہ صرف ایران اور پاکستان میں نہیں بلکہ دنیا بھر میں تمام جدیدیت سے پہلے کی تہذیبیں، ان میں سب میں یہی نظریہ یکساں تھا۔ اور اس کے ساتھ ہی مجھے یہ بھی احساس ہوا کہ یہ جو فرق ہے ماڈرنزم اور ٹریڈیشن کا، یہ محض شکل فارمز کا نہیں کہ آپ نے نوکی ڈاٹ یا گنبد بنا لیا بجائے مٹیریل مختلف، گلاس اور کانکریٹ بجائے اینٹ گارے کے، نہ ہی یہ اس کا تعلق ماضی اور حال زمانے سے نہیں۔ یہ فرق ایک بنیادی دو مختلف نظریات کا فرق ہے۔ اور جو جدیدیت کا ہم سمجھتے تھے کہ یہی ایک واحد سچائی ہے، اس کے علاوہ کوئی حقیقت ہو ہی نہیں سکتی، اتنے ہمیں پختہ یقین تھا اس پہ، وہاں سے مجھے احساس ہوا کہ یہ تو بنیاد سے ہی غلط ہے۔ جبکہ دنیا بھر میں جدیدیت سے پہلے جو روایتی نظریات ہیں، تہذیبیں ہیں، ان کی بنیاد واقعی حقیقت پر مبنی ہے۔ تو یہ پہلا وہ دھچکا لگا تو جس سے میری زندگی کا رخ ہی بدل گیا۔ تو یہ دوسری طرف
جو نظریہ میں سمجھتا تھا کہ یہ بالکل اپنے کل ہے، اس کی بنیاد مادیت پہ، فزیکلزم اور سائنٹزم پر۔ تو مجھے یہ پہلا جو احساس ہوا، اور میں نے پھر سوچا کہ یہ اب میں نے ترک کر کے دوسرا راستہ اختیار کرنا۔ تو لیکن مزید علم حاصل کرنے کے لیے مواقع نہیں تھے، نہ کوئی ادارہ تھا جہاں آپ روایتی فن تعمیر یا فنون لطیفہ سیکھ سکیں۔ ابھی تک میں یہ سارے برے صغیر میں نہیں، بلکہ بڑی مشکل سے آپ کو ساری دنیا میں ملے گا کوئی ادارہ جہاں آپ کہیں کہ میں ٹریڈیشنل آرٹ سیکھنا چاہوں۔ کوئی استاد نہیں تھا، بہت ہی کم ادب، لٹریچر۔ بہرحال کوشش کی، اور جو اس میں میرے علم میں اضافہ ہوتا گیا، وہ پھر میں نے اپنے کام میں اس کا اطلاق شروع کیا۔ اس کام کے لیے پھر یہ بھی مجبوری تھی کہ پھر ہم نے چند ہم خیال لوگوں نے مل کے ایک تنظیم بنا کے انجمن معماران کے نام سے، پھر ہم نے کہا کہ اگر لٹریچر نہیں ہے تو ہمیں پیدا کرنا پڑے گا۔ سو فیلڈ ٹرپس کرنا، جو تاریخی عمارات ہیں ان کا مطالعہ کرنا، تجزیہ کرنا، اور پھر اس کی نشر و اشاعت کرنا، یہ بہت مفید ایک دور رہا۔ بہت کچھ سیکھا، اور معلوم ہوا کہ ہر طرف ہمارے ایک ذخیرہ موجود ہے جس کو ہم بالکل نظر انداز کر بیٹھے تھے۔ ہم سمجھتے تھے یہ تو پرانی دقیانوسی کوڑا کرکٹ ہے، چھوڑے ہم نے آگے بڑھنا ہے۔ تو یہ احساس ہوا، اور پھر تقریباً 1990s میں ایک اور بھی احساس بڑھتا چلا گیا، اور وہ یہ تھا جس میں ہم اس وقت مکمل طور پر ڈوبے ہوئے ہیں۔ یہ ہے جو موجودہ گلوبل عالمی بحران، ایکولوجیکل، اکنامکل، سوشل، ایون آئی وڈ سے سائیکولوجیکل کرائسس۔ تو جب یہ جیسے جیسے ہمیں اپنی روایتی فنون کے بارے میں معلوم ہوا اور یہ احساس ہوا کہ یہ سب ضائع ہو رہا ہے، اس کو نگلیکٹ کیا جا رہا ہے، تو پھر ہم نے ایک کنزرویشن سوسائٹی بنائی، لاہور کنزرویشن سوسائٹی، جس کا مقصد تھا کہ اپنی ورثے کی تحفظ کے لیے تقدور کی جائے۔ اس میں جو ایک اور موڑ آیا کہ صرف فنون کی روایت نہیں، بلکہ جو نیچرل انوائرمنٹ ہے وہ بھی ایک ہمارا قیمتی ورثہ ہے۔ تو پھر وہ جو اسٹرگل تھا کلچر کو بچانے کا، اپنے ہیریٹیج کو بچانے کا، اس میں پھر جو نیچرل ہیریٹیج ہے وہ بھی شامل ہو گئی، اور اس میں پھر ہم پہلی بار ایکٹیویزم میں سڑکوں پہ نکلے، بینرز لے کے کورٹس میں گئے، کورٹ کیسز کرتے گئے۔ اس دور میں اور اس ایکٹیویزم کے نتیجے میں کچھ اور ہمیں فیڈ بیک ملتی رہی، جس سے پھر ہم بہت پریشان ہوئے کہ ہم اپنے ماحول کے تحفظ کے لیے نہر پہ جو سڑک کو چوڑا کرنے کا پروگرام، درختیں کاٹنا، اس کے خلاف کھڑے ہیں۔ تو عام لوگ چھاپڑی والا سائیکل پہ کہہ رہے ہیں پانی کی ہو گیا ہے، ترقی کے آپ خلاف ہیں، آپ ترقی نہیں چاہتے۔ دیکھیں شہر میں پھیل رہا ہے، یہ تو ہوگا تو سڑکیں چاہیے، پھر موٹر چاہیے۔ سو اس قسم کی جب باتیں سننے ہمیں آئی تو ہم نے آپس میں بہت سوچا کہ
پھر کوئی بات ایسی ہے جو ہم پوری طرح سمجھ نہیں رہے. سو ایک تھنک ٹینک کے طور پہ ایک چھوٹے سے گروپ میں کنزرویشن سوسائٹی کے اندر ان چیزوں پہ غور کرنا کا پروگرام کیا کہ ترقی کیا ہوتی ہے، سسٹینیبلٹی کیا ہوتی ہے، شہر کیا ہوتا ہے. ان چیزوں پہ جب غور کیا تو بڑی جلد اس نتیجے پہ پہنچے کہ یہ ساری جو تباہی اس وقت عالمی سطح پہ پھیل رہی ہے، اس کا واحد وجہ جدیدیت کا جو نظریہ ترقی، جدیدیت کا پیراڈائم آف اکنامک گروتھ ڈیولپمنٹ. جب آپ اس یعنی انسان کا زندگی کا مقصد یہ سمجھ لیتے ہیں کہ مسلسل ارتقاء، ترقی، گروتھ ہوتی چلی جائے گی، تو یہ تو ممکن نہیں ہے. یہ تو انتہائی ایک احمقانہ تصور ہے. لیکن ساری دنیا اس کے پیچھے لگی ہوئی ہے اور خود اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو انسانیت تباہ کر رہی ہے. تو یہ پھر اس کی وجہ سے کری تو ایک پیپر پالیسیز، اسٹریٹجیز، پرنسپلز شہریت کے لیے. تو اس طرح سے حال میں 3 سال میں LDA نے جب شہر لاہور کے شہریوں کو دعوت دی کہ آئیں ہمیں بتائیں آپ کس قسم کا لاہور چاہتے ہیں، تو ہمارا گروپ میرے خیال سے اور سب سے کئی قدم آگے تھا، کیونکہ ہم کئی سالوں سے انہی مسائل پر غور کرتے آئے تھے اور بڑے واضح ہم نے کچھ اصول مرتب کیے تھے. اس میں بہت سارے بلکہ بیشتر ہماری جو تجاویز تھی وہ پھر شامل ہو گئی، اور یہ شہریوں کا جو ایک مجمع تھا شروع میں. آپ سوچ سکتے ہیں اگر LDA آ کے لاہوری آپ جیسے یہاں مجمع کہہ کہ آپ کس طرح کا فیصلہ بات چاہتے ہیں تو ایک ہنگامہ برپا ہو جاتا ہے، کیونکہ ہر شہری کے دل میں بھرا ہوتا ہے یہ غلط ہے، وہ غلط ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، میں بتاؤں. ایک شور ہنگامہ. رفتہ رفتہ جنہوں نے بڑاس نکالی تھی دل کی نکل گئے، اور چند لوگ جب رہ گئے تو پھر LDA کے جو افسر جنہوں نے بتائی تھی کہا کہ جی اب آپ لکھ کے ہمیں بتائیں کہ آپ کا کیا نظریہ ہے. سو اس میں سے ایک ویژن فار لاہور نکلا، اور وہ ویژن تھا کہ ہمیں لاہور چاہیے انسانوں کے لیے، موٹر گاڑیوں کے لیے نہیں چاہیے. یہ ویژن تھا کہ ہمیں لاہور چاہیے خوشحال لاہور، تہذیب کا مرکز. جبکہ آج تک پچھلے پورے 100 سال میں جتنے بھی پلاننگ ڈاکیومنٹس میرے نظر سے گزرے، ہر ایک میں پہلا جملہ یہ ہوتا ہے سٹیز آر دی انجنز آف اکنامک گروتھ. یہاں شہریوں سے پوچھا، عام شہری، اس میں آرکیٹیکٹس، پلانرز، ڈاکٹرز، ڈیولپرز، ہر قسم کے ٹیچرز، تو انہوں نے کہا نہیں، یہ ہمیں ایک مہذب جس میں ایک رسپیکٹ ہو انسان کی. اور منصوبہ جو بنایا جائے وہ شہریوں کی اشتراک سے، مشورے کے ساتھ بنانا چاہیے، پارٹیسپیٹری پلاننگ. تو پھر LDA نے کہا اچھا، بڑا اچھا ویژن ہے آپ کا، اب آپ جا کے ٹرمز آف ریفرنس لکھیں کہ ان تصورات کو آپ نے عملی جامہ کیسے پہچانا ہے، پہنانا ہے. تو کنسلٹنٹس کے لیے گائیڈ لائنس، اسے ٹرمز آف ریفرنس کہتے ہیں. سو وہ ٹرمز آف ریفرنس لکھے گئے، اور اس میں شروع سے کہ جو حالات اس وقت ہیں جس میں ہم یہ منصوبہ بندی کر رہے ہیں،
ایسے حالات کبھی نہیں تھے، اور ان حالات میں جیسے ہم ماضی میں منصوبہ بندی کرتے چلے آئے ہیں، اس طرح سے بزنس ایز یوزول نہیں چلے گا۔ تو واقعی ایک ایسا انوکھا ڈاکیومنٹ نکلا ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ آج سے اگر ہم سب زندہ رہے تو تاریخوں میں یہ کوٹ کیا جائے گا، کیونکہ پلاننگ کا مقصد انہوں نے کہا انسان کی خوشحالی، نہ صرف نہ کہ اقتصادی ترقی، اور یہ جب ہی ممکن ہے کہ جب آپ صنعت کاری پر اپنا ڈپینڈنس یہ ختم کریں، آرگینک فارمنگ کریں اور صنعت کاری کو دستکاری طریقے سے آرٹیزنل مینوفیکچرنگ، اور اس طرح سے اور بھی بڑے مزیدار چیزیں میں پہلے ڈاکیومنٹ کہا کہ یہ آپ نے ڈرافٹ دکھا دیا انگریزی میں، نہیں اس کو پنجابی میں ہونا چاہیے۔ سو اس میں لکھا گیا ہے پلان the work will be carried out in Punjabi for the Lahoris and in Urdu for the country and may be translated into English۔ اور اس بک نے کہا کہ ہم سے یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ماسٹر پلان فار لاہور کی گائیڈ لائنس لکھیں، اور لاہور کیا ہے، کوئی بھی شہر کیا ہے، ہم کہہ رہے ہیں کہ سسٹینیبلٹی ایک 5 جو اہم مرکزی اصول ہیں ان میں سسٹینیبلٹی کی تھی، تو شہر تو کوئی سسٹینیبل ہوتا ہی نہیں، شہر تو کچھ پیدا ہی نہیں کرتا سوائے کوڑے کے۔ کوئی شہر بغیر اپنے علاقے کے جہاں سے وہ دانا پانی حاصل کرتا ہے زندہ ہی نہیں رہ سکتا۔ سو ہم نے کہا کہ ہم لاہور ماسٹر پلان نہیں چاہتے، ہمیں ڈویژن لاہور جس میں 4 تحصیلیں آتی ہیں، ایک ریجنل پلان چاہیے، اور اس ریجن میں ایک شہر لاہور نہیں، اس کے اندر 49 شہری آبادی۔ سو ہمیں چاہیے ریجنل پلان فار دا ڈویژن اینڈ 49 ماسٹر پلانس۔ یہ ہے لاہور کا ماسٹر پلاننگ، اور اس طرح کے اصول کہ شہری رقبہ 1 انچ بھی اضافہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جو مسائل ہیں زرعی پیداوار کے اگر ہم شہر کو پھیلاتے چلے جائیں گے تو ظاہر ہے ابھی بھی یہ سسٹینیبل نہیں ہے، پھر تو بالکل ہی نہیں۔ تو اس طرح کی یہ پلان بنا جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بہت سی جو اصول اور اسٹریٹجیز حکمت عملی بتائی گئی ہیں، یہ آج کل کے زمانے میں جس وقت کہ ساری دنیا اپنی تباہی کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، ایک رہنمائی ملتی ہے کہ یہ ضروری نہیں کہ ہم اپنے آپ کو اپنے پلانٹ کو تباہ کرتے جائیں، we can change things، مگر اس کو کرنے کے لیے آپ کو اپنے بنیادی سوچ میں تبدیلی لانی پڑے گی۔ سو یہ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ انتہائی ایک اہم جنگ اس وقت جاری ہے، شہریوں کی ان لٹیروں کے خلاف جو ہماری زندگیاں ہمارا مستقبل تباہ کرنے پہ تلے ہوئے۔ ابھی یہ جنگ مکمل نہیں ہوئی، ابھی بہت لڑنا پڑے گا، اور میں آپ کے سامنے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس قسم کے مسائل آپ سب کو درپیش ہیں۔ ہر موڑ پہ زندگی پہ آپ کو سوچنا ہوگا کہ آپ نے اپنا ذاتی مفاد سامنے رکھنا ہے یا انسانیت کی وسیع تر خوشحالی اور مقاصد پورے کرنے کے لیے اپنی زندگی وقف کرنا ہے۔ شکریہ۔